ہاں السلام علیکم یا علی مدد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعل لیلۃ القدر خیرا من الف شہر. والشکر للہ الذی جعلنا من اہل لیلۃ القدر. والصلاة والسلام علی معدن فیوضات لیلۃ القدر محمد المبعوث صلوات. قبل لیلۃ القدر وعلی جواہر علل ما ظہر فی لیلۃ القدر. ثم الصلاة علی آلہ الذین هم محال کتاب اللہ المنزل فی لیلۃ القدر. بل ہم کتاب اللہ الناطق المنزل فی لیلۃ القدر. وعلی شیعتہم الذین ہم اوراق کتاب اللہ الذی نزل فی لیلۃ القدر لاقتباسہم المعارف من مشکات لیلۃ القدر. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی الذی خالق لیلۃ القدر فی کتاب القدر. وَإِذْ نَصْرُ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بآواز بلند صلوات. آپ ذرا تکلیف کریں گے کہ قدم آگے آ جائیں تاکہ باقی حضرات آسانی سے بیٹھ سکیں. آ جائیں ذرا آگے تشریف لیں. آ جاؤ بھائیو، آ جاؤ بیٹو، آ جاؤ ذرا سامنے تشریف لے آؤ. ولایت محمد و آل محمد کے سائے میں فکرہ پھر عرض کر رہا ہوں. ولایت محمد و آل محمد کے سائے میں زندگی کے
بسر ہونے والے ایک ایک سانس کو معراج عبادت تسلیم کرنے والے میرے معظم مکرم سامعین، کل کی گفتگو اس آیت کے پیش نظر کہ وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بنی آدم، ہم نے تمام عوالم کائنات میں سے حضرت انسان کے سر پر تاج فضیلت سجا دیا۔ اسی کی تفسیر میں آگے بڑھتے ہوئے ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ اللہ نے آیت عہد میں، آیت وعدہ میں، آیت میثاق میں یہ ارشاد فرمایا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّ۔ اس آیت میں اللہ نے عالم ارواح میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء سے، تمام مرسلین سے ہمارے رسول پاک کی مدد کا وعدہ عالم ارواح میں لیا ہے۔ کل میں یہاں تک پہنچا تھا اور میں اسے عرض کر رہا تھا کہ تمام انبیاء نے اس عالم بالا میں، اس عالم انوار میں اللہ کے حکم کے مطابق ہمارے رسول پاک کی جہاں آپ کی نبوت پر ایمان لانے کا وعدہ کیا ہے، وہاں آپ کی نصرت و یاری اور مددگاری کا بھی وعدہ کیا ہے۔ اب یہ دو لفظ ہیں، انہیں صفحہ ذہن میں میرے سامعین کچھ دیر کے لیے محفوظ فرما لیں تو میں ایک اور آیت پڑھ رہا ہوں۔ ارشاد خدا بندی ہے سورہ الانفال کی یہ آیت ہے جس کی اب میں تلاوت کر رہا ہوں۔ وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، نہیں ہے نصرت، نہیں ہے مدد، نہیں ہے مددگاری، ہاں ہے مگر من عند اللہ، صرف اور صرف اللہ کی طرف سے نصرت ہے، اللہ کی طرف سے یاری اور مددگاری ہے۔ اب میں آپ کے سامنے اسی سلسلے میں ایک اور آیت تلاوت کر رہا ہوں۔ یہ آیت سورہ الفرقان کی ہے جس میں اللہ ہمارے رسول سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے وَقَفَا بِرَبِّكَ ہادیم وَنَصِيرًا، اے میرے حبیب، اے میرے قریب، اے میرے مجیب، اے میرے محبوب، اے میرے مطلوب، اے میرے مقصود، کفا بربک ہادیم ونصیرا، تیرا رب بے شک یہ کفار مکہ اگر قدم قدم پر تیرے قتل کے منصوبے کے جال بچھا رہے ہیں تو انہیں بچھانے دو، یہ اگر آپ کے قتل کے منصوبے بنا رہے ہیں تو انہیں بنانے دو۔ وَقَفَا بِرَبِّكَ ہادیم وَنَصِيرًا، تیرا رب با اعتبار ہدایت اور با اعتبار نصرت و مدد تیرے لیے کافی ہے۔ اب میں پھر آپ کے سامنے آیت پڑھ رہا ہوں سورہ نمبر 2 کی، جس میں اللہ مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرًا، اے مسلمانوں
تمہیں دشمنان اسلام سے گھبرانے کی اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، نہیں ہے تمہارا اللہ کے علاوہ کوئی سرپرست اور کوئی مددگار۔ اب میں پھر ایک اور آیت پڑھ رہا ہوں، ذرا درود پڑھیے گا، صلوات۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، اللہ ہی ہمارا سب سے بہتر مولا ہے اور خدا ہی ہمارا سب سے بہتر مددگار ہے۔ یہ چند ایک آیات میں نے تلاوت کی ہیں، جبکہ اس کے علاوہ اور کافی اسی موضوع کے پیش نظر دامن قرآن میں آیات موجود ہیں۔ تو ان آیات کے پیش نظر یہ کہا جا رہا ہے، اور روز و شب، آئیے مولانا تشریف لائیے، یہاں بچے کی جگہ پر آ جائیں، درود پڑھیے گا، صلوات۔ ان آیات اور اسی موضوع کی دوسری آیات کے پیش نظر روز و شب یہ کہا جا رہا ہے، لکھا بھی جا رہا ہے اور کہا بھی جا رہا ہے کہ جب اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی ناصر مددگار نہیں ہے، تو پھر اہل تشیع یعنی شیعہ حضرات اور ان کے ساتھ ساتھ حنفی فقہ سے تعلق رکھنے والے بریلوی حضرات روز و شب یا رسول اللہ المدد کا نعرہ کیوں لگاتے ہیں؟ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ ذرا خود آپ آگے تشریف فرما ہوا کریں، یعنی جب اللہ کا قرآن میں یہ اٹل فیصلہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ناصر، کوئی اور مددگار نہیں ہے، تو یہ تو قرآنی فیصلہ ہے۔ تو جب یہ قرآنی فیصلہ موجود ہے تو پھر مسلمانوں کے یعنی فرقہ اسلامیہ کے یہ دو بڑے فرقے، ایک فرقہ تشیع اور ایک فرقہ بریلویت، یہ اپنے اپنے مقام پر یا رسول اللہ المدد کا نعرہ کیوں لگاتے ہیں، یا شیعہ حضرات قدم قدم پر یا علی مدد کا نعرہ بلند کیوں کرتے ہیں، یا انہی میں سے باقی تمام ان کے افراد انبیاء، رسول اللہ، اولیاء اللہ سے مدد کیوں مانگتے ہیں؟ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ فیصلہ کر رہا ہے کہ مدد صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ہے، تو پھر جو حضرات کھلم کھلا واضح طور پر قرآنی احکام کی مخالفت کر رہے ہیں، ان کو دائرہ اسلام میں داخل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یعنی ان کو مسلمان کیسے کہا جا سکتا ہے؟ آگے فکرے ہیں جو میں نے عمدن چھوڑ دیے ہیں، وہ آپ کے ذہنوں میں ہیں۔ تو یہاں میں یہ کہنا چاہتا ہوں، صاحبان علم، صاحبان فہم و فراست، آپ اس نئی نسل کے صفحات ذہن پر یہ نقش کر رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ رسول پاک سے یا ائمہ علیہ السلام سے یا اولیاء اللہ سے ان آیات کی روشنی میں مدد مانگنا شرک ہے، کفر ہے، بدعت ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ آیات دلالت کرتی ہیں، یعنی مطلقاً اگر کوئی ناصر ہے، ذاتاً اگر کوئی مددگار ہے، بالذات اگر کوئی ناصر و نصیر ہے، کسی کی عطا کردہ قوت و طاقت کے بغیر خود کبھی ہوتے ہوئے، خود قدیر ہوتے ہوئے، اگر کوئی ناصر و نصیر ہے
تو وہ صرف اور صرف لا الہ الا اللہ، یہ ہمارا ایمان ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یعنی اللہ کو کسی نے نصرت کرنے کی، مدد کرنے کی قوت عطا نہیں کی۔ دیکھیے صاحبان، میں پھر گزارش کروں گا کہ تھوڑا سا میرا ساتھ دیا جائے، بچوں کو ساتھ بے شک بٹھائیں لیکن خود بھی آگے بیٹھے۔ اب یہ بچے کیا سمجھے میں نے کیا کہا ہے؟ اللہ کو نصرت کرنے کی، مدد کرنے کی کسی اور نے طاقت یا قوت عطا نہیں کی، اللہ بذات ناصر ہے، اللہ بذات قادر و قدیر ہے، ناصر و نصیر ہے، حافظ و حفیظ ہے، جلیل و وکیل ہے، بذات ہے۔ لیکن جن ذوات مطہرہ کو اللہ نے اپنی مشیت کے سائے میں اپنی نصرت کا مظہر بنا کے بھیجا ہے، اور قرآن ان کی اور قرآن ان کے ناصر و نصیر ہونے پر گواہی دے رہا ہے۔ یہ سلسلہ پھر آگے انشاءاللہ بڑھ سکے گا، تو ان سے مدد مانگنا اگر کسی کے نزدیک شرک ہے، کفر ہے تو ہوا کرے۔ ہم تو قرآن کو دیکھتے ہیں کہ جو بھی کسی نبی کا شیعہ ہے وہ اس نبی سے مدد مانگ رہا ہے۔ آئیے صاحبان علم، ہم اسی سلسلے میں آگے بڑھتے ہیں سورہ القصص کی اس آیت کی طرف، جس میں اللہ واضح طور پر ارشاد فرما رہا ہے کہ جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ صبح سویرے شہر میں داخل ہوئے تو آپ نے دو مردوں کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھا، تو وہ دونوں تھے کون؟ اب آئیے آیت قرآنیہ کی طرف۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ۔ جناب موسیٰ صبح سویرے شہر میں داخل ہوئے، انہوں نے دو مردوں کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھا، تو وہ دونوں تھے کون؟ اب اللہ دونوں کی تشریح کر رہا ہے کہ وہ دونوں تھے کون، لیکن آیت سننے سے پہلے ذہن میں یہ بٹھا لیں کہ ایک کا تو مذہب بتاتا ہے، دوسرے کا نہیں بتاتا۔ ہذا من شیعتہ، ایک موسیٰ کے شیعوں میں سے تھا۔ یہ حدیث نہیں جو کہہ دیا جائے گا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ روایت نہیں جو کہہ دیا جائے گا اس راوی کو ہم تسلیم نہیں کرتے، نہیں، یہ آیت ہے، قرآن ہے، سورہ القصص میں اللہ کا فرمان ہے کہ صبح سویرے جناب موسیٰ جب شہر میں داخل ہوئے تو دو مردوں کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھا، وہ دونوں تھے کون؟ ھذا من شیعتہ، ایک موسیٰ کے شیعوں میں سے تھا۔ نہیں صاحب، اس طرح نہیں میں پڑھ سکتا، ایک موسیٰ کے شیعوں میں سے تھا۔ معلوم ہوا اللہ نے شروع سے انبیاء کے ماننے والوں کو ان کا شیعہ کہا ہے۔ تو ایک موسیٰ کے شیعوں میں سے تھا، وَھَذَا مِنْ عَدُوِّهِ۔ اب صاحبان علم، صاحبان فہم و فراست، چاہیے تو یہ تھا کہ جہاں پہلے کا مذہب بتایا ہے، واہ جی واہ، کہ ھذا من شیعتہ، کہ ایک موسیٰ کے شیعوں میں سے تھا، تو دوسرے کا بھی اللہ مذہب بتاتا کہ دوسرا کون تھا۔ واہ صحیح واہ۔ اور بابا جان جب پہلے کا مذہب اللہ بتا رہا ہے
من شیعت ہی کہ ایک موسیٰ کے شیعوں میں سے تھا تو دوسرے کا بھی مذہب بتائے، لیکن نہیں، دوسرے کے لیے مذہب نہیں بتاتا. کیا فرماتا ہے؟ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ، اور دوسرا موسیٰ کے دشمنوں میں سے تھا. معلوم ہوا اللہ کی نگاہ میں صرف دو نام ہے، یا نبی کے شیعہ ہے یا نبی کے. آ جائیں جی، آ جائیں. کعبے کا گوہر، زہرا کا شوہر، اور نفس پیغمبر، عقی پیغمبر، جانشین پیغمبر، گواہ پیغمبر، سالار پیغمبر، اور نور محمد، اور روح محمد، اور جان محمد. نعرہ حیدر. تو دیکھا آپ نے، جو موسیٰ کے شیعوں میں سے تھا وہ چونکہ مار کھا رہا تھا، پٹ رہا تھا، یعنی مشکل میں تھا، تو انہوں نے اپنی مشکل کشائی کے لیے اس نے کس کو بلایا؟ جس کا وہ شیعہ تھا. واہ. اور جب اس نے جناب موسیٰ کو اپنی مدد کے لیے پکارا، بلایا، تو جناب موسیٰ نے اسے یہ نہیں کہا ڈانٹ کر کہ خاموش چپ کر جا، اسکت، یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کفر بک رہا ہے، یہ بدعت کہہ رہا ہے، ارے اللہ کو چھوڑ کر مجھے بلا رہا ہے. فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيَّتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ. جب موسیٰ کے شیعہ نے دشمن کے خلاف جناب موسیٰ سے استغاثہ کیا، ان کو مدد کے لیے پکارا، تو جناب موسیٰ اپنے شیعہ کی مدد کے لیے آگے بڑھے. یہ قرآن ہے میرے سامعین. فَوَقَذَهُ موسیٰ، موسیٰ نے اسے ایک گھونسا مارا اور اپنے شیعہ کو اس کی عداوت سے، دشمنی سے، اس کے غلبے سے بچا لیا. تو جس کا وہ شیعہ تھا اس نے اسے پکارا. تو جس کے الحمدللہ ہم شیعہ ہیں. دیکھیے پھر میں قرآن کی طرف رجوع کرتا ہوں، ذرا درود پڑھیے گا. صلوات. سورہ البینہ کی میں آیت کی تلاوت کر رہا ہوں. یہ آیت نمبر 7 ہے جس کی اب میں تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں. ارشاد خدا بندی ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ھم خیر البریہ. وہ لوگ جن کے دامن میں ایمان بھی ہے اور ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ بھی ہیں. اولئک، یہی تو وہ لوگ ہیں، ہم خیر البریہ، جو البریہ سے یعنی مجھے اللہ کی تمام مخلوقات میں سے جو افضل ہیں، یعنی جو 80,000 عوالم کی مخلوقات میں سے یہی تو وہ لوگ ہیں جو افضل ہیں. تو اب ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ البریہ یعنی تمام مخلوق. تو اب ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ کون سی ذوات مطہرہ ہے جو اللہ کی تمام مخلوقات میں سے افضل ہیں. تو جب ہم نے دیکھنا چاہا تو سب سے پہلے نمبر 1 تفسیر در منصور، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 1076، مطبوعہ بیروت لبنان. باہر کی جلد اس کی میرون کلر کی رقیق چمڑے والی جلد، اندر کا کاغذ پیلے رنگ کا اخباری کاغذ، مطبوعہ بیروت لبنان. مؤلف کا نام، مفسر کا نام حضرت علامہ جلال الدین سیوطی. یہ ہے ایک حوالہ. توجہ فرمائیے آپ صاحبان، یہ ہے ایک حوالہ. اب میں دوسرا حوالہ دے رہا ہوں، وہ تفسیر سے نہیں دوں گا، جو وقت گزرتے پتہ نہیں چلتا. دوسری تفسیر کا نام ہے تفسیر روح المعانی عربی میں. تیسری تفسیر کا نام ہے
تفسیر تبری یہ بھی عربی میں، چوتھی کتاب الصواعق المحرقہ یہ بھی عربی میں، پانچویں کتاب ینابع المبدت یہ بھی عربی میں، چھٹی کتاب کفایت الطالب یہ بھی عربی میں۔ میرے عزیزوں، میرے بیٹوں، میرے بزرگوں، میرے شیعہ اور غیر شیعہ محترم مکرم سامعین، میں نے ان میں سے ایک بھی شیعہ کتاب کا حوالہ نہیں دیا۔ یعنی یہ جتنی میں نے کتابیں عرض کی ہیں، جن کے میں نے نام لیے ہیں، یہ سب کے سب کتب سواد آدم میں سے یہ کتابیں ہیں، لیکن میں جو تحریر پڑھ رہا ہوں عربی کی، وہ پڑھ رہا ہوں تفسیر در منصور جلد نمبر 6 سے لے کر۔ اس کے راوی کون ہے؟ رسول پاک کے پیارے پیارے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہما، وہ یہ بیان کرتے ہیں کنا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رسول پاک کے پیارے پیارے صحابہ رسول کے گردا گرد اس طرح بیٹھے ہوئے تھے جیسے چاند کے گردا گرد ستارے ہوتے ہیں۔ تو ایسے عالم میں ہم اپنے اپنے ظرف کے مطابق رسول سے درس معرفت حاصل کر رہے تھے۔ اب مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ اگر میں کہتا ہوں آپ میرے سامنے بیٹھے تو آپ ادھر ادھر بیٹھ جاتے ہیں، اور اگر نہیں کہتا تو میرا مزاج خطابت مجھے روک لیتا ہے۔ ہم اپنے اپنے ظرف کے مطابق، بچے صاحب جی بچے ذرا سائڈ آپ ناظم ممبر ہے، ذرا یہ فرائض بھی انجام دیا کرے، اب انہیں کیا پتا میں نے کیا کہا ہے۔ ہم اپنے اپنے ظرف کے مطابق رسول سے درس معرفت لے رہے تھے۔ دیکھیں نا، بادل تو گرجتا ہے، برستا ہے، ہر زمین پر بارش کے قطرے گرتے ہیں، لیکن سبزہ وہی اگتا ہے جس زمین میں صرف ہوتا ہے۔ تو ہم درس معرفت لے رہے تھے۔ فَإِذَنْ أَقْبَلَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طالب، یا اتنے میں علی ابن ابی طالب سامنے سے آتے ہوئے نظر آئے۔ جیسے علی سامنے آئے، رسول نے ہم سے رخ پھیر کر علی کو دیکھنا شروع کیا۔ شاید سنت دے رہے تھے کہ علی کو دیکھنا ہر حال میں وہی ہے جو میں سنت دے کے جا رہا ہوں۔ فَإِذَنْ أَقْبَلَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طالب، جیسے ہی علی سامنے آئے، رسول نے علی کو دیکھنا شروع کیا۔ جب علی آ چکے، بدن کی زینت بن چکے، تو اب رسول پاک نے ہم صحابہ کی طرف دیکھا اور دیکھ کر ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے پیارے صحابیوں، والذی نفسی بیدہ ہی، اس رب اکبر کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، ان ھذا وشیتہ لہم الفائزون یوم القیامہ، یہ آنے والا علی اور اس کے شیعہ قیامت کے دن کامیاب و کامران ہوں گے۔ ایک ڈھیلا ڈھیلا نعرہ اور بھی لگا لیں اگر لگا سکتے ہیں تو۔ سبحان اللہ۔ اب میں یہاں پھر رکتا ہوں، ایک بات میں دینا چاہتا ہوں، پھر میں آگے بڑھتا ہوں۔ یہ میں نے 6 حوالے دیے ہیں، ان سب میں یہی حدیث ہے، صرف کچھ الفاظ کسی کے ہاں پہلے ہیں، کسی کے ہاں بعد میں ہیں۔ ان ھذا، تحقیق یہ علی، وشیتہ، اور اس کے شیعہ، لہم الفائزون یوم القیامہ، قیامت کے دن ہر ایک کے لیے ڈر ہوگا، ہر ایک کے لیے خوف ہوگا، لیکن اس کے شیعہ قیامت کے دن کامیاب و کامران ہوں گے۔ اب یہاں میں خاموشی اختیار کر رہا ہوں۔ رسول نے کیا فرمایا؟ علی کے شیعہ۔ اب اگر کوئی اپنی تحریر و تقریر سے
اس نئی نسل کے سامنے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ شیعہ مذہب بھی کوئی مذہب ہے، یہ تو عبداللہ بن سبا یہودی کی ایجاد ہے جس نے مسلمانوں کو لڑانے کے لیے اس مذہب کو اس کا موجد بنا تھا، اس مذہب کو وجود بخشا تھا۔ ٹھیک ہے جی، تو اب پہلے یہ بتائیں یہ عبداللہ بن سبا یہودی کون تھا؟ شیعہ حضرات کے نزدیک تحقیق سے ثابت ہے کہ یہ ایک افسانوی کردار ہے، یہ کوئی تاریخی حیثیت سے وجودی حیثیت نہیں رکھتا، لیکن جن کے نزدیک یہ وجودی حیثیت رکھتا ہے وہ یہ مانتے ہیں کہ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ظاہر ہوا تھا، اور اس نے مسلمانوں میں تفریق ڈالنے کی خاطر شیعہ مذہب کو ایجاد کیا تھا، یعنی بنیاد رکھی تھی۔ چلو جی مسئلہ حل ہو گیا۔ اس کا وجود کس زمانے میں ہے؟ واہ صحیح واہ، واہ صحیح واہ، واہ میرپور کے رہنے والوں، یار مجھے بابا جی ذرا آگے یار بیٹھا کرو، بات لیا کرو۔ یہاں میں پوچھنا چاہتا ہوں اس کا وجود کس زمانے میں ہے؟ بتایا جاتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں اس کا وجود ظاہر ہوا اور اس نے شیعہ مذہب کو ایجاد کیا۔ اچھا جی، تو یہ آیا ظاہر ہوا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں، اب حدیث کس کی ہے؟ رسول کی۔ حدیث کس کی ہے؟ رسول کی۔ کتابیں کس کی ہیں؟ آپ کے اپنے قلم کی لکھی ہوئی کہ رسول نے اپنے زمانے میں ارشاد فرمایا ان ھذا وشیتہ۔ معلوم ہوا رسول کے زمانے میں جہاں علی تھا وہاں علی کے شیعہ بھی تھے۔ تو اب وہ موسیٰ کا شیعہ، اگر ہم اسی دیکھیے یہاں پھر ایک بات ہے، چونکہ وقت مجھے ایک محدود اعتبار سے آگے بڑھنے دیتا ہے، یہاں پھر ایک بات ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ تاریخ شیعت کو لیں گے تو ہم حدیث رسول پر بھی نہیں رکتے، ہم پہلے جاتے ہیں سورہ القصص پر۔ جناب موسیٰ کے ماننے والے سب کے سب شیعہ کہلواتے تھے، اور اگر ابھی بھی تسلی کسی کی نہیں ہوتی اور وہ شیعہ سنی کے مابین اختلاف پیدا کرنے کے لیے اپنی اختراعات کا سہارا لے رہا ہے تو ہم پھر اور پیچھے جاتے ہیں۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے، دو آیات پڑھوں گا اس پر توجہ چاہوں گا۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولیکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے بلکہ پکے اور سچے مسلمان تھے، اور اب میری طرف دیکھیے گا، وما کان من المشرکین، اور ابراہیم مشرکین میں سے نہیں تھے۔ واہ میرپور کے رہنے والوں، واہ صاحب واہ، ابراہیم مشرکین میں سے نہیں تھے، یعنی ابراہیم کے آبا و اجداد باپ دادا جن میں سے ابراہیم تھا وہ مشرک نہیں تھے۔ تو جو ابراہیم میرے نبی کا امتی ہے، جب اس کے باپ دادا مشرک نہیں ہو سکتے تو جو محمد نبیوں کا نبی ہے اس کے والدین یا آبا و اجداد کافر کیسے؟ وَلَٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، ابراہیم پکے اور سچے مسلمان تھے۔ تو یہ ہے ابراہیم کا دین۔ اور پڑھے میں نہ تو نہیں آدھے نا، ورنہ میں نام لے لے کے پوچھتا حضور بات سمجھ میں آئی ہے جو آپ بولے کیوں نہیں۔ یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا
दीन। आओ मेरे अजीजों, आओ मेरे बेटों, आओ मेरे बुजुर्गों, आओ मेरे इस्लामी भाइयों, अब हम फिर कुरान की तरफ रजू करते हैं। इब्राहिम के दीन के साथ साथ हम उनका मजहब देखते हैं। तो आइए हम पहुंचते हैं सूरह अस-साफ़ात पर। उसमें अल्लाह वाज़ेह तौर पर जनाब इब्राहिम का मजहब बयान कर रहा है। वइन्न मिन शिय्यतिही ला इब्राहिम, इब्राहिम औरों में से नहीं था बल्कि वो उसके शियों में से एक शिया था। ये इसी तरह नारा लगाओगे जिसे अपने शिया होने पर नाज है, मिलके नारे है। जी हाँ, अच्छा जी, मैं तो आगे बढ़ रहा था, आपने मुझे रोक लिया। जरा दरूद पढ़े, मैं इसकी भी वजाहत कर दूं। सलावत। वइन्न मिन शिय्यतिही ला इब्राहिम, इब्राहिम उसके शियों में से एक शिया था। तो ये ही की ज़मीर जो है ये किसकी तरफ पलट रही है? यानी इब्राहिम किसके शियों में से एक शिया था। तो अब आइए, नंबर 1 तफसीर अल-कश्शाफ, नंबर 2 तफसीर रूहुल मानी, नंबर 3 तफसीर यही तफसीर कबीर, नंबर 4 तफसीर यही तफसीर दुर्र मंसूर। और अगर अरबी नहीं देखते तो आओ उर्दू की तरफ आ जाओ। हजरत पीर करम शाह साहब आप भेरा शरीफ की तफसीर उठाएं, जिस तफसीर का नाम है ज़ियाउल कुरान, और बाकी तफसीरें उठाएं। मैं किसी शिया तफसीर का नाम नहीं लेता, जिन सब में ये दर्ज है, यही लिखा हुआ है कि हजरत इब्राहिम जनाब नूह के शियों में से, नूह के, मैं एक एक लफ्ज का तर्जुमा करूंगा, जनाब नूह के शियों में से एक शिया थे। तो पता चल गया ना कि जितने नूह के मानने वाले थे, यार ये मिंबर वाले नारा नहीं लगाया करते जो आगे पीछे बैठते हैं। नहीं नहीं, इन्हें लगाने दो बाबा, इन्हें लगाने दो। मिंबर के पास वो बैठे, कमाल है। अच्छा अच्छा, माशाअल्लाह, आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ, इधर आ जाओ। हाँ है, देखिए यहां तो आयत वाज़ेह तौर पर है कि जनाब इब्राहिम कौन थे। वइन्न मिन शिय्यतिही, उसके शियों में से एक शिया थे। तो किसके शियों में से एक शिया थे? ये मैंने किताबों के नाम लिए और बाकी जितनी मर्जी में आए उठाकर देख रहे, 1 2 4 5 10 100 नहीं है, जितनी मर्जी में आए कि ये जमीर पलट रही है हजरत नूह की तरफ, कि वो हजरत नूह के शियों में से एक शिया थे में से। तो फिर पता चल गया ना कि हजरत नूह के मानने वाले जितने थे वो सब के सब शिया कहलवाते थे। तो आओ जरा देख भी दे कि नूह के मानने वाले जो शिया कहलवाते थे वो कौन थे। वस्नल फुल्का बेहाजुन ना, नूह कश्ती बना, कश्ती हमारे सामने बना, कश्ती तैयार हो गई, हर एक को कश्ती नजात की तरफ बुला। जनाब नूह ने बुला लिया, मेरा ये मौजू नहीं है, भाई साहब ने रोक लिया है, मुझे यहां रुकना पड़ गया है। जनाब नूह ने हर एक को बुलाया, जिनको बुलाया कोई आया कोई नहीं आया, ये तो किस्मत की बात है ना कि नबी के बुलाने पे कौन आता है कौन नहीं आता। हर एक को बुलाया, कौन आया कौन नहीं आया ये तफसीरों से जाहिर है। लेकिन ना आने वालों में एक नाफरमान बेटा भी था, उसको भी बुलाया। या बुनय्यरकब माअना वला तकुम माअल काफिरीन, ये आयत है बाबा, हदीस नहीं है कि बेटा आ, या बुनैया, ए बेटा आ, आकर हमारे साथ इस कश्ती नजात में सवार हो जा। वला तकुम माअल काफिरीन, काफिरों में से न बन।
میں پھر اپیل کرتا ہوں آپ حضرات سے، میں پھر اپیل کرتا ہوں، دیکھیے ہر خطیب کا ایک اپنا مزاج ہوتا ہے، میرا ایک مزاج ہے، میری تقریر چلتی نہیں بلکہ بات سے بات نکلتی ہے، اگر آپ ساتھ دیں گے تو وہ آگے بڑھتی جائے گی، اگر آپ چپ رہیں گے تو میں سوچ میں پڑ جاؤں گا، تو میری گزارش ہے کل ذرا قرب منبر کی زینت بنے، تو میں یہاں یہ عرض کر رہا ہوں وَلَا تَكُمْ مَعَ الْكَافِرِينَ۔ اب پہلے کیا ہے؟ تو جی پہلے کیا ہے؟ چپ چاپ بیٹھے ہو، پہلے کیا ہے کہ آ کر کشتی پہ سوار ہو جا، پھر کیا ہے؟ کافروں میں سے نہ بن۔ بھلا کبھی ایسے بھی ہوا ہے کہ جو کشتی کو چھوڑ دے وہ تو غرق ہوتا ہے، وہ تو ڈوب جاتا ہے۔ یہ آج کل سیلاب آیا ہوا ہے، اللہ اسی ذکر کے صدقے میں ہمارے پورے پاکستان کو اس سیلاب سے، اس وبا سے نجات عطا فرمائے، اس عذاب سے نجات عطا فرمائے۔ ہمارا صوبہ سندھ، کے پی کے، باقی علاقے، جنوبی پنجاب، باقی پورا پنجاب، پورا پاکستان، خدا ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور ہماری حکومتیں، صوبائی، مرکزی، باقی ادارے جو بھی میدان عمل میں نکلے ہوئے ہیں، خدا ہم سب کو مدد کرنے کی توفیقات پر اور عوام کو توفیقات پر قائم و دائم رکھے۔ تو اب کسی نے کسی سے کہا ہے کہ یار کشتی کو چھوڑ دے گا تو کافر بن جائے گا، واہ صحیح واہ۔ ہر ایک یہی کہتا ہے نا کہ میاں آ جا، آ کر کشتی پہ سوار ہو جا، ہم تجھے کنارے لگا دیں گے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ اگر کشتی کو چھوڑ دیا تو کافر بن جائے گا، نہ کہے گا اگر کشتی میں نہ بیٹھا تو پھر ڈوب جائے گا، پھر ہلاک ہو جائے گا، ڈوب جائے گا۔ لیکن یہاں کیا ہے؟ وَلَا تَكُمْ مَعَ الْكَافِرِينَ، آ کشتی پہ سوار ہو جا، کافروں میں سے نہ بن۔ معلوم ہوا عام کشتیوں میں اور اس کشتی میں ایک فرق ہے، یہ کشتی ہے کشتی نجات، اور بنی ہے نبی کے ہاتھوں سے۔ نہیں، میں ایک فکرہ اور دیتا ہوں، پتر کھالی تھے نہیں بیٹھا ورنہ میں تمہیں اٹھا دوں گا یہاں سے، میرا یہ مزاج نہیں ہے۔ وَلَا تَكُمْ مَعَ الْكَافِرِينَ، یہ کشتی جو ہے یہ بنی ہے اللہ کی وحی سے، نبی کے ہاتھوں سے۔ معلوم ہوا جو نجات کی کشتی اللہ کی وحی سے اور نبی کے ہاتھوں سے بنے، اگر کوئی اس کشتی کو چھوڑ دے تو وہ کل بھی کافر تھا۔ تو اب اس نے کیا کہا؟ یہ پھر قرآن ہے، ایک لفظ میں، بیٹا میری طرف دیکھو، میری طرف دیکھو، میں ایک لفظ اپنی طرف سے نہیں کہنا چاہتا، میں پھر قرآن پڑھ رہا ہوں۔ تو اب نبی نے اس کو پکارا، یا بنی ارکب معنا، تو اس نے جواب کیا دیا؟ جواب کیا دیا؟ کالا صابی الی جبل یعصمنی من الماء، کہتا ہے بابا میں کشتی میں سوار نہیں ہوتا، میں اونچے بڑے لمبے چوڑے پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا اور یہ مجھے نجات دے دے گا۔ بھائی میں تو طالب علم ہوں، یہ تو خام مولانا علامہ کہہ دیتے ہیں، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ نبیوں کو چھوڑنے والے شروع سے پہاڑوں پر کیوں؟ بڑی مہربانی۔ اب کشتی نجات کو چھوڑا، لگا ڈوبنے، جب ڈوبنے لگا تو نبی سے رہا نہ گیا۔ اب پدری شفقت نے جوش مارا، آسمان کی طرف دیکھا، دیکھ کر کہا رب ان نبنی من اہلی، یا اللہ بے شک نافرمان نبوت ہے لیکن ہے تو میرا بیٹا، ہے میری اہل میں، جیسے کہا نا میری اہل میں تھے، فوراً جواب قدرت ملا، خبردار نوح، نافرمان نبوت کو اپنی اہل بیت میں شامل کر کے نبیوں کی اہل بیت کو بدنام نہ کر۔
یہ آپ نے روک لیا ہے اور میں عرض کر رہا نہیں نہیں اس طرح نہیں. جو علی کا نام لینا عبادت سمجھتا ہے حیدر یا علی یا علی سنو انہو لیس من اہلک یہ تیری اہل سے خارج ہو گیا یہ تیری اہل سے نکل گیا. اب صاحب بڑی تسلی کی بات ہے بڑے آرام سے پڑھوں گا اپنے جوش خطابت میں نہیں آؤں گا. حضرت نوح کہتے ہیں یہ میرا بیٹا ہے اللہ فرماتا ہے یہ تیری اہل سے نکل گیا یعنی یہ تیرا بیٹا نہیں رہا. اب اللہ فرما رہا ہے یہ تیرا بیٹا نہیں ہے کسی مسلمان کے دم میں دم کہ وہ یہ کہہ سکے کہ یہ نافرمان نبوت نوح کا بیٹا ہے؟ نہیں ابھی نہیں میرا ساتھ دیا. مجھے آپ سے میں نے کل بھی عرض کیا تھا میں بڑی توقعات لے کے حاضر ہوا ہوں. اللہ فرما رہا ہے یہ تیرا بیٹا نہیں ہے حالانکہ نبی کہہ رہا ہے یہ میرا بیٹا ہے. اللہ کہتا ہے یہ تیرا بیٹا نہیں رہا تو ہے کسی شیعہ سنی مسلمان کے دم میں دم یا کسی اور مسلمان کے دم میں دم ہم کہ وہ یہ کہہ سکے کہ یہ نوح نبی کا بیٹا ہے؟ نہیں کہہ سکتا. بابا کیوں نہیں کہہ سکتے؟ جب نبی کہہ رہا ہے میرا بیٹا ہے تو پھر کہو میرا نبی کا بیٹا ہے. کہتے ہیں نہ چونکہ احکم الحاکمین کا فیصلہ ہے اللہ کا فیصلہ ہے کہ یہ تیرا بیٹا نہیں رہا. بے شک نبی کا بیٹا ہے لیکن اب ہم مانتے ہیں کہ یہ نبی کا بیٹا نہیں رہا. کیوں؟ اللہ کہہ رہا ہے. بابا جسے اللہ کہہ دے یہ نبی کا بیٹا نہیں رہا بے شک وہ بیٹا ہو اسے تو مانتے ہو کہ یہ نبی کا بیٹا نہیں ہے. اور جن حسنین کو اللہ کہہ دے کہ یہ محمد کے بیٹے ہیں کعبے کا گوہر میری بات آپ سے زیادہ ہے آپ نے اپنی جو آواز کو اکٹھا کر کے میرا جواب دے کعبے کا گوہر زہرا کا شوہر اور نفس پیغمبر عقیہ پیغمبر جانچین پیغمبر سب مل کر بولو ذرا پچھلے بولے ذرا دائیں سے بولے ذرا بائیں سے بولے عین اللہ لسان اللہ انف اللہ عدل اللہ ید اللہ نفس اللہ خیر البریہ خیر البریہ خیر البریہ نعرہ حیدر. وہاں کیوں مانا کہ یہ نوح نبی کا بیٹا نہیں ہے؟ جب مان لیا بیٹا ہی نہیں ہے تو نہ اب دستار دیں گے نہ اب منبر دیں گے. واہ جی واہ جڑے میرے سامنے بیٹھے ہو ہے. جب مان لیا کہ نبی کا بیٹا ہے ہی نہیں تو نہ دستار دینی پڑے گی نہ منبر دینا پڑے گا نہ خمس دینا پڑے گا نہ اور کچھ دینا پڑے گا. اب اگر حسنین کو مان لے کہ یہ نبی کے بیٹے ہیں تو پھر دستار بھی دینی پڑے گی پھر منبر بھی دینا پڑے گا. اسی لیے تو کتاب کا نام لے رہا ہوں تشریح نہیں کروں گا صرف نام لے رہا ہوں. تاریخ کامل اس میں یہ درج ہے. آرام باغ کراچی کی چھپی ہوئی. امام حسن نے کسی سے کہا تھا نا جا کر کہ انزل ان منبر ابی کہ میرے باپ کے منبر سے نیچے اتر آؤ. تو اب جناب ابراہیم کون ہے؟ وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ اس کے شیعوں میں سے یعنی نوح کے شیعوں میں سے ایک شیعہ ہے. تو نوح کے شیعہ کون تھے؟ جو کشتی نجات پہ سوار ہو گئے. معلوم ہوا جو نوح کے شیعہ تھے وہ وہی تھے جو کشتی نوح پر سوار ہو گئے. اب رسول کی ہے حدیث حوالے کل یا پرسوں دوں گا جو اب ٹائم ختم ہونے والا ہے. اس میں رسول پاک فرماتے ہیں کہ لوگوں سنو کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں.
ایک قرآن اور ایک اپنی اہل بیت. انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. اگر تم نے ان دونوں کا دامن تھاما تو میرے بعد قطعاً تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکو گے. تو رسول پاک پھر فرماتے ہیں مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح. میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے. اب دیکھنا پڑے گا کہ کون اہل بیت کو مانتا ہے. الحمدللہ تمام شیعہ اور سنی مسلمان کل بھی کشتی اہل بیت سے نیاز سے وابستہ تھے، آج بھی اسی طرح متمسک ہیں. تو جناب نوح کے لیے یہ کون تھے؟ ابراہیم نوح کے شیعوں میں سے ایک شیعہ تھے. اب ہمارے ذاکر صاحب کو آنے کا راستہ دے دیں تاکہ میں بات آگے بڑھاؤں. درود پڑھیے گا. صلوات. آئیے صاحب، خیریت، مزاج بخیر، تشریف رکھیں. میں یہاں پر پھر ایک حوالہ دیتا ہوں. حضرت پیر کرم شاہ صاحب اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، یہ سب کچھ لکھنے کے بعد کہ وہ نوح کے شیعوں میں سے ایک شیعہ تھے، یہ لکھنے کے بعد وہ لکھتے ہیں کچھ تفاسیر میں ہمیں یہ بھی ملا ہے یا کچھ صحابہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ وہ رسول پاک کے شیعوں میں سے ایک شیعہ تھے. کون؟ جناب ابراہیم. دو حوالے ہو گئے، ایک نوح کے شیعوں میں سے تھے، ایک رسول پاک کے شیعوں میں سے تھے. صاحبان میر پور سنبھالو قلم، لکھو حوالہ. باقی حوالوں کے لیے میں نے نہیں کہا، اس حوالے کے لیے کہہ رہا ہوں جو میں اب حوالہ دے رہا ہوں. کاغذ ہے تو کاغذ پہ لکھو، نہیں ہے تو کرتے کے دامن پہ لکھو، نہیں ہے تو ہاتھ کی ہتھیلی پہ لکھو، نہیں ہے تو اس کیسٹ سے لو، نہیں ہے تو جو موبائل میں لے رہے ہیں ان سے لو. یہ حوالہ ضرور لو جو میں اب دے رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم کس کے شیعوں میں سے ایک شیعہ تھے. کتاب کا نام ہے لغات الحدیث. نام پھر سنیے گا. میں بڑے آرام، اب دیکھیں نا، آپ نے بچے کو موبائل پکڑا دیا جس کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ ہے کیا. بھئی خود موبائل لے کے بیٹھے، خود دیکھیں کہ حوالہ بیچ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. یہ اس طرح نہ کیا کریں. اب بیٹا کس کا موبائل ہے؟ دو اسے موبائل، جس کا ہے اسے دو، چھوڑ دو، رکھو نیچے. کتاب، ہاں تمہیں کیا پتا میں کیا پڑھ رہا ہوں. کتاب کا نام کیا ہے؟ لغات الحدیث. حضرت علامہ وحید الزمان خان صاحب دہلوی جو اہل حدیث کے بہت بڑے علامہ گزرے ہیں، ان کی یہ تالیف شدہ ہے لغات الحدیث. آرام باغ کراچی کی یہ چھپی ہوئی ہے. اس کتاب کو انہوں نے الف سے شروع کیا ہے اور یہاں تک لے گئے ہیں. آیات قرآنی اور حدیث کے سائے میں معانی لکھے ہیں. جب وہ پہنچے ہیں نا لفظ شیعہ پر، شیعہ، تو اب یہاں پر انہوں نے ترجمہ لکھا ہے، گروہ ٹولہ میں اب نہیں پڑھتا. تو آگے چل کر لکھتے ہیں یہی آیت، وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، کہ ابراہیم اس کے شیعوں میں سے ایک شیعہ تھا. نیچے اور کچھ لکھنے کے بعد لکھتے ہیں کہ کس کے شیعوں میں سے ایک شیعہ تھا. لکھتے ہیں رسول پاک نے اپنے اصحاب کرام میں بیٹھ کر ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے پیارے صحابیوں، جب بھی کسی کے نام کے ساتھ میرا تذکرہ کرو تو پہلے درود مجھ پر بھیجو، پھر اس نبی پر بھیجو. لیکن جب میرے دادا ابراہیم کا میرے نام کے ساتھ ذکر کرو تو پہلے درود میرے دادا ابراہیم پر بھیجو، پھر مجھ پر بھیجو. صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کے دادا ابراہیم کو یہ شرف کیسے حاصل ہوا کہ آپ کے نام سے بھی پہلے
उन पर दरूद पढ़ा जाए। तो आपने इरशाद फरमाया, मैं खुलासा पेश कर रहा हूं, आपने इरशाद फरमाया जब शबे मेराज मैं चौथे आसमान पर बुलंद किया गया, और मेरे लिए एक नूर का मिंबर सजाया गया। देखिए मैं हवाला दे चुका हूं, मैं शिया किताब अभी इस वक्त तक मैंने एक भी शिया किताब का नाम नहीं लिया। मेरे लिए नूर का एक मिंबर सजाया गया, उस नूर के ऊपर वाली आखिरी मंजिल पर मुझे अल्लाह ने बैठने का हुक्म बख्शा, और उस मिंबर की जो नीचे वाली सीढ़ी थी उस पर अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को बैठने के लिए इरशाद फरमाया। यानी नीचे वाली सीढ़ी पर मेरे दादा इब्राहिम बैठे हुए थे। थोड़ी देर के बाद मेरे दादा इब्राहिम ने देखा कि एक नूरानी शख्स, नूरानी चेहरे वाला, हाय हाय, एक नूरानी शख्स, नूरानी चेहरे वाला एक नूर की नाका पर, बच्चों ऊंटनी, नाका मैंने ऊंटनी, नूर की नाका पर बैठकर वो हमारी तरफ आ रहा है। तो मेरे दादा इब्राहिम ने मुझसे पूछा, बेटा मोहम्मद, ये नूरानी शख्स जो नूर की नाका पर बैठकर हमारी तरफ आ रहा है, ये कोई नबी मुरसल है या मलकुल मुकर्रब है, यानी कोई नबी है या कोई मुकर्रब फरिश्ता है? तो मैंने देखा, देखकर मैंने कहा, दादा जान, ना ये नबी है, ना ये रसूल है, ना ये मुकर्रब फरिश्ता है। तो फिर पूछा, बेटा ये है कौन? मैंने कहा, दादा जान, ये मेरा चचाजाद, मेरा इब्ने अम, मेरे इल्म का वारिस, मेरा दामाद। होय 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 होय, आहा, मेहरबान। ये आने वाला ना नबी है, ना रसूल है, ना फरिश्ता है। तो फिर बेटा ये है कौन? कहा, ये मेरा इब्ने अम, मेरा चचाजाद, ये यही फिक्रे हैं जो मैं पढ़ रहा हूं, मेरे इल्म का वारिस, मेरा दामाद। भाइयों, अजीजों, बेटो, मैं रुक गया, मेरा दामाद। रसूल पाक शबे मेराज के मुतल्लिक फरमा रहे हैं, जनाब सैयदा बतूल अज़रा सलामुल्लाह अलैहा का ज़हूर कब हुआ? शबे मेराज से मिला, रसूल आए, दुनिया में पहुंचे, फिर सैयदा नूरानी सेब से मुंतकिल होकर सैयदा खदीजतुल कुबरा के वसीले से इस आलम में जलवा फिगन हुई। तो बीबी जलवा फिगन कब हुई? मेराज के बाद। रसूल पाक शबे मेराज फरमा रहे हैं कि ये मेरा दामाद अली इब्ने अबी। है मालूम हुआ जो नबी की बेटी होती है। और अगला फिक्रा तो तुसी पढ़ना सी ना, पता चल गया ना, जो नबी की बेटी होती है उसके रिश्ते का फैसला यहां नहीं होता बल्कि वहां। मैंने पूछा, बेटा मा हाउला इल्लज़ीना कन्नुजू, ये वहां फिक्रे हैं अरबी में कि ये जो इसके गिरदा गिर्द सितारों की तरह चमकते हुए नजर आ रहे हैं, ये सब के सब कौन है? तो मेरे बेटे ने जवाब दिया, दादा जान, हाउलाए शिय्यतहू, ये सब के सब इब्राहिम, ये सब के सब इब्राहिम इसके शिया है, इसके शिया है, इसके शिया है। तो ये सुनते ही मेरे दादा इब्राहिम ने अपना सर ऊपर उठाया, हाथ बुलंद किए, बुलंद करके कहा, अल्लाहुम्मा जअलनी मिन शिय्यति अली इब्ने अबी तालिब, या अल्लाह मुझे अली के शियों में से एक शिया बना।
आहा, ये फिर उसी किताब से पढ़ रहा हूं कि जब जनाब इब्राहिम ये दुआ मांग चुके, नज़ला जिब्राइल बिहाज़िल आया, अब जिब्राइल ये आयत लेकर नाजिल हुए, व इन्न मिन शिय्यतिही इब्राहीमा, कि इब्राहिम उसके शियों में से एक शिया था। बहरहाल जो जिसका शिया होता है वो उसको अपनी मदद के लिए बुलाता है। अगर अल्लाह के अलावा किसी और से मदद मांगना शिर्क है, कुफ्र है, बिदअत है, तो फिर मैं सूरा अस-सफ की आयत पढ़ के दो जुमले तबर्रुकन मसाइब के देकर मिंबर अपने अजीज बेटे मोहतरम मुकर्रम जनाब जाकिर साहब के हवाले कर रहा हूं। ये अब मैं आयत पढ़ रहा हूं सूरा अस-सफ की, जिसमें अल्लाह इरशाद फरमा रहा है। हुजूर तर्जुमा सुनिएगा, अब तशरीह का वक्त नहीं रहा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुनू अंसारल्लाह, ऐ मुसलमानों, ऐ ईमान वालो, तुम अल्लाह के मददगार बन जाओ। वाह वाह जी वाह। हमें कहते हैं रसूल को मदद के लिए ना पुकारो, या अली मदद ना कहो। यहां अल्लाह फरमा रहा है कि ऐ मुसलमानों कुनू, ऐ मुसलमानों कुनू अंसार अल्लाह, तुम मुझ अल्लाह के मददगार बन जाओ। या रब्बल आलमीन, हम हकीर, हम जलील, हम फानी, हम लाशय, हम कुछ भी नहीं, तू सब कुछ है। हम तेरे आजिज, हम आजिज, तुझ कादिर और कदीर के मददगार बने, हम तेरे मददगार कैसे बन सकते हैं। अब अल्लाह आगे समझा रहा है कि तुम मेरे मददगार कैसे बन सकते हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुनू अंसार अल्लाह कमा काला ईसा इब्न मरियम लिल हवारियीना मन अंसारी इलल्लाह कालल हवारियूना नहनु अंसारुल्लाह। तुम इस तरह मेरे मददगार बन सकते हो जैसे जैसे ईसा ने, ईसा बिन मरियम ने अपने सहाबियों से कहा था कि तुम में से कौन है ऐसा जो अल्लाह की रिजा चाहते हुए अंसारी, मेरी मदद करे। आहा आहा, मन अंसारी इलल्लाह, तुम में से कौन है ऐसा जो अल्लाह की रिजा की खातिर मेरी मदद का वादा करे। कालल हवारियूना, तो ईसा के सहाबियों ने वहां जवाब दिया, ईसा नबी नहनु अंसारुल्लाह, हम अल्लाह के मददगार हैं। मेरे मुअज्जम मुकर्रम सामीन शिया और बाकी अहले सुन्नत भाइयों, कहां जनाब ईसा ने कहा था कि तुम में से कौन है ऐसा जो अल्लाह की मदद का वादा करे। उन्होंने तो फरमाया तुम में से कौन है ऐसा जो अल्लाह की खुशी की खातिर मेरी मदद का वादा करे। तो सहाबियों को क्या कहना चाहिए था मेरी अकल के मुताबिक कि ईसा हम तेरे मददगार हैं। वो क्या कहते हैं, हम अल्लाह के मददगार हैं। ईसा ने रोका नहीं, टोका नहीं कि तुम अल्लाह के मददगार होने का दावा कर रहे हो, अजीज आजिज होकर, हकीर होकर, फानी होकर। नहीं, ईसा चुप कर गए। क्यों चुप कर गए? यहीं से हमें पता चल गया कि जो अपने जमाने के नबी का मददगार होता है वो सिर्फ नबी का मददगार नहीं होता। ओहो, नहीं नहीं, मुझे मायूसी हुई है।
بڑے 70% نہیں بلکہ 90% چپ کر گئے ہیں. جو اپنے زمانے کے نبی کا مددگار ہوتا ہے وہ صرف نبی کا مددگار نہیں ہوتا بلکہ وہ اللہ کا مددگار ہوتا ہے. پتہ چل گیا نا کہ اپنے زمانے کے نبی کا مددگار اللہ کا مددگار ہوتا ہے. اب اور آیت اللہ فرماتا ہے وما، یہ سورہ القاف کی آیت ہے جو اب میں پڑھ رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے وما کنت متخذ المضلین عضدا، میں اللہ کسی گمراہ کو، کسی بھٹکے ہوئے کو، کسی بے دین کو، کسی مشرک کو، کسی کافر کو اپنا مددگار نہیں بناتا. آہا آہا آہا. صاحبان میر پور آج گھروں میں جا کر، میں یہاں تقریر چھوڑ رہا ہوں، گھروں میں جا کے سوچ رہا ہوں کل آتے ہی خطبے کو مختصر کر کے میں یہیں سے تقریر لے کے شروع کروں گا انشاءاللہ. زندگی ہے. معلوم ہوا جو اپنے زمانے کے نبی کا مددگار ہوتا ہے وہ اللہ کا مددگار ہوتا ہے. اور اللہ کیا فرماتا ہے؟ میں کسی گمراہ کو اپنا مددگار زور کمر قوت بازو نہیں بناتا. اب ان دونوں آیات کو ملا کر نتیجہ نکالیے تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ جو اپنے زمانے کے نبی کا مددگار ہے ساری دنیا مل کر اس کو کافر کہے. ہائے ہائے. ساری دنیا مل کر اس کو کافر کہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے جو نبی کا مددگار ہے وہ اللہ کا مددگار ہے. جو اللہ کا مددگار ہے وہ گمراہ نہیں ہو سکتا. تو جو بھی نبی کا مددگار ہے وہ گمراہ نہیں ہو سکتا، کافر نہیں ہو سکتا، مشرک نہیں ہو سکتا. مسلمانان عالم اب رکھو علماء کے سروں پر قرآن، کراؤ ان کا کعبے کی طرف رخ، پڑھاؤ ان کو کلمہ اور ان سے پوچھو کہ مکہ کی وادی میں ساری زندگی محمد کو بچانے والا کون تھا؟ ہائے ہائے. محمد کا حیدر، محمد کا حافظ، محمد کا محافظ کون تھا؟ جب کفار مکہ اکٹھے ہو کر رسول پر حملہ کرنے کے لیے آئے تو بتائیں کون تھا؟ یہ ہے شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 3 علامہ ابن ابی الحدید معتزلی کی. یہاں بہت سارے اشعار ہیں. جناب ابو طالب آگے بڑھے، آگے بڑھ کر رسول کو دیکھا، دیکھ کر کہتے ہیں بیٹا محمد واللہ لن یصلوا الیک بجبہم حتی وسدا بالتراب دفینا. رب اکبر کی قسم یہ سارے کافر مل کر تیرا ایک بال بھی بیگا نہیں کر سکتے جب تک ابو طالب زمین میں دفن نہ کر دیا جائے. آہا. تو کربلا کے میدان میں کس کی اولاد تھی جس کے صدقے سے اور جس کے وسیلے سے اور جس کی قربانیوں کی خیرات میں آج ہم سب اپنے آپ کو مسلمان کہلوا رہے ہیں. ہم نے دستور زمانہ بھی دیکھا ہے، اسلامی اصول بھی دیکھے ہیں، اخلاقی فرائض بھی دیکھے ہیں کہ جب کوئی چھوٹی سی بچی 4 سالہ بچی پردیس کے عالم میں اپنے بابا کے لاشے سے لپٹ کر رو رہی ہو تو اس رونے والی یتیمہ بچی کے قریب جو بھی گردا گرد لوگ کھڑے ہوتے ہیں کوئی اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرتا ہے، کوئی اسے پانی پلاتا ہے، کوئی اسے تسلیاں دیتا ہے کہ بیٹی گھبرا نہ، اگر تیرا باپ مارا گیا تو ہم تیرے وارث موجود ہیں. لیکن ہائے کربلا جب یتیمت الحسین سکینہ بابا کے لاشے پر پاؤں کی طرف آ کر تلوار سے چمٹ کر روئی، ادھر بچی دھاڑے مار کر روئی، ادھر شمر قریب آیا. اب میں مصائب نہیں پڑھتا، اس نے یتیمت الحسین سمجھ کر اس بچی کو دلاسا دیا. کیسا دلاسا دیا؟ اولاد والو ایک ہاتھ بچی کی زلفوں میں ڈالا، دوسرے ہاتھ سے اللہ جانے کیسا سلوک کیا کہ بچی کی دھاڑیں نکل گئی. رو کر کہا بابا ذرا دیکھ
سکینہ تماچے کھا رہی ہے، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔